ریاست کیا ہوتی ہے۔ اور آج دو موضوع زیر بحث ہیں، ایک تو یہی ریاست کے بارے میں ضروری باتیں آپ سے عرض کرنا ہے، اور ایک عشرہ ذوالحجہ شروع ہوگا اس کے بارے میں۔ تو ممکن ہے وقت میں 5 منٹ زیادہ، اور ریاست کا جہاں تک تعلق ہے، دنیا بھر میں جتنے بھی افراد اجتماع کی صورت اختیار کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریاست کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ کبھی ان کا نظریہ ایک ہوتا ہے، کبھی ان کا وطن ایک ہوتا ہے، کبھی ان کی قوم ایک ہوتی ہے، اور جتنے بھی ریاست کے ضروری امور ہیں وہ آپ پہلے عرض کیے۔ اور ریاست کے قیام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی نظریے کی بنیاد پر بنتی ہے اس نظریے کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، اور ہر ایک نظریہ خواہ وہ کتاب و سنت سے لیا گیا ہو اور خواہ وہ افراد نے خود سے بنایا ہو، اس کا یہ پیراڈائم ہوتا ہے، اور اس پیراڈائم میں یہ سب لوگ فلوٹ کرتے ہیں اور وہی اصطلاحات بولتے ہیں، اور ان کا فرد اور ان کا اجتماع دونوں کے دونوں اسی پیراڈائم کے مطابق دیکھے جاتے ہیں۔ ان کا پیراڈائم، ان کا تناظر، ان کی اصطلاحات جس ماحول اور جس ذہنیت میں وہ سفر کرتے اور رہتے ہیں اس کی ایک بڑی مثال اگر آپ ابھی ماضی قریب میں دیکھنا چاہیں، حتیٰ کہ اب تک وہ بوجھ باقی ہے، وہ کمیونزم ہے۔ کمیونسٹوں کا عروج لینن اور اسٹالن کا 1917 کا انقلاب، جسے اب 100 سال پورے ہوتے ہیں، اور پھر ان تھیوریز کو ہیگل کا فلسفہ اور کارل مارکس جیسے آدمی کا اس پہ تحریر کرنا، اور اس نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست کا قائم ہو جانا، ان کے یہاں یہ سب اصطلاحات استعمال ہوتی تھی۔ مثلاً وہ یہ بات کرتے تھے کہ مزدور اور اس کی اجرت، وہ یہ کہتے تھے کہ غیر ریاستی وجود، کہ پوری دنیا میں ایک ریاست کا تصور ہو، اور چین اب جو معاہدہ ہمارے ساتھ کر چکا ہے اور جس کو ہمارے لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ وقت آئے گا جب سوشلزم اپنا یہ نظریہ ثابت کرے گا کہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم دنیا میں ایک اسٹیٹ قائم کریں۔ جو نظام چائنا میں چل رہا ہے وہی انڈیا، پاکستان، عرب ممالک، ایشیا پورا ایک نظام میں رنگ جائے،
کمیونسٹ یہ کہتے تھے کہ ریاست کا وجود کچھ نہیں. ان کے یہاں سرمایہ داری اور سود، اس کی بے خبری کرنا، یہ سب ان کا پیراڈائم تھا. اور اسلام کا اپنا پیراڈائم، اسلام کا اپنا تناظر ہے جس کو ذرا برابر بھی اللہ نے شعور دیا ہے. وہ جانتا ہے کہ کبھی بھی ریاست بغیر کسی تنازع کے قائم نہیں ہوا کرتی. اسلام نے اصول کی بات کی، جیسے انہوں نے اپنے اصول مرتب کیے. ہیگل اور کارل مارکس اور اینگلز اور اس کے جتنے دوست تھے، شاید 28 برس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی. اسلام نے بھی اصول مقرر کی. اسلامی معاشرے میں حرام اور حلال ایک اصول کی چیز ہے. خیر اور شر، حق اور باطل، خوب اور ناخوب، جسے علم کلام کے ماہرین اپنی اصطلاح میں حسن و قبح کہتے ہیں، یہ اسلام کا تناظر ہے. اور اس تناظر میں اسلام جب ریاست کے قیام کی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے فرد کو آزادی دیتا ہے. اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ کہتا ہے من شاء فلیؤمن، فرد آزاد ہے، وہ چاہے تو ایمان کو قبول کرے. ومن شاء فلیکفر، اور جو فرد چاہے کہ کفر کرے وہ کفر کرے. ہمیں اس کے دین پہ کوئی جبر نہیں ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا، دین کی دعوت دیتے رہے اور ایک فرد ایسا نہیں ملے گا جس پہ جبر کیا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے غلام سے بڑی محبت تھی، سیکٹری سے، اور بار بار سے فرماتے رہے کہ مسلمان ہو جاؤ. تو بڑا اچھا ہے، میں حکومت کے کچھ ایسے اہم کام ہیں جو تم سے لینا چاہتا ہوں. اور اس نے آخر پہ کہہ دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوگا. اب مت کہیں، آپ نے بتایا لا اکراہ فی الدین. اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ اسلام کی قبولیت پہ کوئی جبر نہیں ہے. اس لیے ریاست آزادی دیتی ہے کہ جو شخص جس دین کو اپنانا چاہتا ہے وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اور ارتداد کی صورت میں ریاست اس کا محاسبہ کرتی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ ایک نظریہ تھا، اور یہ کمال ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے اپنی ریاست میں اسے نافذ کر کے دکھایا کہ جو روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی اس کو عملاً کیسے نافذ کیا جاتا ہے. چنانچہ ریاست کی اس آزادی کے بعد وہ جس ہدایت کی دعوت دیتی ہے، ہدایت نام ہے صحیح چیز کے پھیل جانے کا، اور ہدایت نام ہے خدا کی وحی کو راستہ ملنا اور اپنانا. اور ریاست جب وجود میں آتی ہے تو اسلام فرد کو آزادی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے غیر مسلموں سے کہ تم اس ریاست میں اگر قدیم سے باشندے ہو، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اگر اسلام سے پہلے بھی کوئی اور قومیں ہندوستان میں آباد ہیں،
تو یہ ان کا نیچرل رائٹ ہے، یہ ان کا فطری حق بنتا ہے کہ اس ریاست کے باشندے رہے، کوئی انہیں نہیں نکال سکتا۔ اسلام ان کے حق کو تسلیم کرتا ہے، اور بعد سے آنے والا فرد اگر یہ چاہے کہ اس ریاست کا شہری بنے تو اسلام اس سے فطری حق تو اس کا کوئی نہیں ہے، قانونی حق دیتا ہے کہ تم اس کے شہری بن سکتے ہو۔ تو اسلام اپنی شہریت کے لیے فطرت اور قانون دو چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک گورا یہ چاہتا ہے کہ یہاں آ کے نیشنلٹی حاصل کرے، شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، لیکن قانونی طور پہ، اور ایک ہندو کو ہم نکالنا چاہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، وہ کہتا ہے 10 پشتیں میری یہاں رہی ہیں، آپ کیسے مجھے نکال رہے ہیں؟ تو اس کا نیچرل رائٹ ہے کہ ہم اسے نہ نکالیں، ہم نکال بھی نہیں سکتے، وہ اسلام کی ریاست کا شہری ہے۔ اور اسلام جس ریاست کا تصور دیتا ہے وہ ہمیشہ دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، اور اسلام نہ بھی اس تصور کو دیتا۔ دنیا میں ہمیشہ ریاست جب بھی قائم ہوتی ہے اس کی دو بنیادیں ہیں، اور اتنی ضروری بنیادیں ہیں، اتنی اہم ہیں کہ ان کے بغیر ریاست کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ایک مثال سے آپ سے عرض کریں، دنیا میں اس کا نمونہ مل جائے گا کہ کسی شخص کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ بن گیا آدمی ہے، آدم علیہ السلام، اور دنیا میں ایک نمونہ اس کا بھی مل جائے گا کہ والد نہیں تھے اور والدہ سے تنہا جنم لیا سیدنا مسیح علیہ السلام نے۔ اتنی بڑی کائنات کے چیزوں میں سے یہ دو چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ ریاست دو اصولوں کے بغیر قائم ہو سکتی ہو۔ اسلام نے آ کر انہی دو اصولوں کو اپنایا ہے، اجاگر کیا ہے، اجلا کیا ہے، انہی دو اصولوں کے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ریاست کو قائم کیا تھا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے ثابت کیا کہ ریاست کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ریاست میں ایک ظاہر کی صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی ضروری صورت ہوتی ہے۔ ریاست میں عوام اور ان کے حقوق اور جو بادشاہ ہے، یہ جو صدر اور وزیر اعظم ہے، اس کے حقوق، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ریاست ہمیشہ پہلا اصول قانون ہوتا ہے، اور قانون کی بنیاد پر بنتی ہے، اور وہ تقاضا کرتی ہے حکمران وقت سے کہ وہ قانون کے نفاذ میں آخری حد تک جائے، اور ریاست کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ ملک کا کوئی باشندہ اور اسلامی ریاست کا ایک انچ بھی اس کے تسلط کے بغیر نہیں ہے۔ اسلام یہ حق دیتا ہے حکمرانوں کو، اور دوسرا ریاست کا ثبوت جس کے ساتھ مل کے وہ قائم ہوتی ہے اخلاقیات ہیں۔ ریاست کا ظاہر ہمیشہ قانون پہ چلے گا اور اس کا باطن ہمیشہ اخلاقیات پر چلے گا۔ معاشرے میں اخلاقیات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر افراد قوم کا مجموعہ اخلاقیات پہ مبنی نہیں ہے تو حکومت کا قانون ایک ٹکے کی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر حکومت کے یہاں انصاف اور قانون نہیں ہے تو ریاست کے باشندوں اور افراد کے اخلاقیات سب تباہ ہو جائے۔ یاد رکھنا چاہیے جب بھی ان دو اصولوں میں سے کوئی ایک کم ہوگا ریاست انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اگر قانون نافذ نہیں ہوگا تو باشندے تنگ ہوں گے، اور باشندوں میں اگر انسانی اخلاقیات نہیں ہوں گی تو حکومت تنگ ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتی تھی، چھوڑ کر گئے تھے اس معاشرے کو، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں حیثیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کیا۔ انہوں نے عوام کو اخلاقیات بھی سکھائے، اسے بھی اجاگر کیا، اور دوسری طرف انہوں نے قانون کے نفاذ میں اتنی شدت اختیار کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ایک موقع پہ دہل گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک طرف ہوئے، مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مجھے خدا کی قسم ہے
مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھیڑیے آ کر اگر کاٹنے لگے تب بھی میں اس قانون کو نافذ کر کے رکھوں. یہ صلابت صدیقی. اس لیے ریاست ہمیشہ دو بنیادوں پہ چلتی ہے. عوام میں اگر اخلاقیات نہ ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو، اور ان کی زبان گالیوں پہ مشتمل ہو، اور بات بات پہ عوام جھوٹ بولتے رہیں اور جہاں چاہیں جھوٹ دیں، انہیں اتنا ادب اور طریقہ نہ آتا ہو کہ مسجد سے اگر نکلنا ہے تو جوتے پہلے زمین پہ رکھ کر پھر اس کے بعد پہننے ہیں. اگر وہ جوتے پہننے لگ جائیں اور نمازی ڈسٹرب ہو رہے ہو جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں، جن میں اخلاقیات اس حد تک گرے ہوئے ہوں، وہ جب کہتے ہیں اسلامی قانون اسلامی قانون اسلامی قانون، تو اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ ایک نامرد لڑکا جو قوت مردانگی سے محروم ہو اور بار بار شادی کی رٹ لگاتا ہے. یہ واضح ہے نا، بالکل مثال سمجھ میں آتی. جن عوام کے اخلاقیات اتنے گرے ہوئے کہ وہ 10 سال اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکیں، اور جن کے اخلاقیات اتنے گرے ہوئے ہوں کہ وہ روزانہ جا کے بیوی کے فون کو چیک کرتا ہے، بیوی شوہر کی غیر موجودگی اور موجودگی میں دھوکہ دے کے چیک کرتی ہے کہ کس کس لڑکی سے اس نے باتیں کی ہیں، ذرا برابر شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہ رہے. اس معاشرے میں اسلام کا نافذ ہو. سبحان اللہ، کیسے باتیں کرتے ہیں. عوام میں اخلاقیات کا فقدان اور حکومت میں انصاف کا فقدان، یہ دونوں چیزیں جب تک رہیں گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے واضح طور پر مفتی، علماء دین، عالم دین وہ حکومت کے ساتھ رہے کہ تم انصاف کو پورا کرو، اور صوفیاء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کے تربیت کرتے رہے عوام کی کہ تم انسانی اخلاقیات کے معیار پہ پورے اترو. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جب تک ایک چیز بھی کم رہے گی کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست وجود میں آئے. اب کیا لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایک امیر المومنین ان کے ساتھ ہو، یا ان کا فرشتہ ہو جس کے ہاتھ میں جوتا ہو جو یہ سمجھائے کہ آج اس طرح نہیں جھوکا. ہر جگہ گندا نہیں کیا کرتے. کراچی چلے جائیں گے، یہ پان کی پیک آپ کو ہر جگہ نشان نظر آئیں گے. یہ کیا؟ آپ کے نیشنل ہیروز کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور بے دھیانی میں تھوک دیتے ہیں یا دھیان سے تھوکتے ہیں. یہ انسانی اخلاقیات ہیروز کے، اس لیے ہو نہیں سکتا کبھی کہ معاشرہ وہ اخلاقیات سے عاری ہو. جہاں چھوٹے اور بڑے کے سامنے کتنی آواز سے بولنا ہے اس کی تمیز نہ ہو، جہاں بڑے لوگوں کی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ بڑوں نے اس کام کو کیوں کیا، اور جہاں بڑے چھوٹوں کو آزادی نہ دیں کہ کھل کے کام کرو، دیکھتے ہیں رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے. یہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ بدر میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنی مجلس میں لڑکوں کو بٹھاتے ہیں اور لڑکوں سے مشورہ کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لڑکے کا ذہن تیز ہوتا ہے اور زمانے کے سرد و گرم کو چکھنے کا آغاز ہوتا ہے، اور ذہین ہوتے ہیں بچے، دنیاوی انتشار سے ان کے دماغ محفوظ ہوتے ہیں. میں ان کی ذہانت سے فائدہ اٹھاتا ہوں، ان کی جوانی سے فائدہ اٹھاتا ہوں. جب معاشرے میں ایسی اقدار نہ قائم ہو اور ہم اپنی بچوں کی، جوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والے بن جائیں، اور جب ہم معاشرے میں جھوٹ اور سچ دونوں میں امتیاز کرنا چھوڑ دیں اور بغیر کسی فائدے کے بھی جھوٹ بولنے لگے، یہ معاشرہ برباد ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. کوئی ضرورت نہیں رہتی کسی پہ کسی قانون کی. بہیمانہ بھی خود ہی قانون دان ہوتے ہیں، خود ہی اپنے قوانین بناتے ہیں تباہی کے. اور اگر معاشرہ اچھا ہو اور حکومت اوپر سے قوانین نہ نافذ کرے، معاشرے میں انصاف نہ پیدا ہو جائے اور لوگ انصاف سے مایوس ہو جائیں، تو ایسی حکومت بھی ہٹائے جانے کے قابل
اور ایسا معاشرہ بھی دنیا سے بنا کیے جانے کے قابل معاشرے کو بنا کر دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور حکومت کو بدل دیں، یہ ایک اچھی سوسائٹی کا اختیار ہے۔ دونوں کی چیزیں اللہ نے الگ الگ بیان کر دی۔ انشاءاللہ ستمبر میں 8 ستمبر سے پھر ریاست کی گفتگو شروع کریں گے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسلام کس ریاست کا تقاضا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ریاست کی تشکیل کے لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اشارے فرما کیے تھے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا کیا۔ عشرہ ذی الحج چاند کی رویت کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پہلی 10 راتیں تم میں سے کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرے تو آپ نے فرمایا اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اللہ اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا لیلۃ القدر کا ثواب۔ اس ایک لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں، اور مہینہ بھر بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کسی طرح یہ مل جائے۔ یہ 10 راتیں عید کی رات سمیت جب لوگ غفلت سے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں میں خدا کی عبادت کرو، اور یہ 10 راتوں میں سے ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر سے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی 9 روزوں کے متعلق، آپ نے کہا ان میں سے 8 روزے یکم ذی الحج سے لے کے 8 ذی الحج تک، آپ نے فرمایا ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اور ترغیب دی کہ لوگ ذی الحج کے یہ 8 روزے رکھیں، اور 9ویں دن کا روزہ جو عرفہ کا ہوتا ہے اس میں تو کمال کی بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا سنتن قبلہا و سنتن بعدہا، 1 سال جو زندگی کا گزر چکا اللہ سے اس کے گناہ معاف کرا دیتا ہے، اور آئندہ زندگی میں 1 سال جو آئے گا اللہ اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ زندگی کی گارنٹی دی ہے، 1 سال زندہ رہے گا تو گناہ ہوں گے، یہ فرمایا کہ اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، زندگی کی گارنٹی بھی ہویا دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 سال کے روزے کو ایک سال پچھلا جو گزرا اور 1 سال جو آئندہ۔ ایام تشریق 9 ذی الحج کی صبح سے لے کے جتنے ایام تشریق ہیں، ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت، مسافر اور مقیم سب برابر ہیں، اور واجب ہے کہ ایک مرتبہ تکبیر پڑھیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چاہے جماعت سے نماز پڑھے چاہے تنہا نماز پڑھے۔ تیسرا حکم اس عشرہ ذی الحجہ کا یہ ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی الحج میں کثرت سے تکبیر پڑھو۔ پہلے 10 دن جو ہیں ان میں آدمی کو چاہیے کہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ روز کا مقرر کرتے اور اللہ کی تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں اور خاص طور پہ 10 ذی الحج کو جتنا بھی خون جانوروں کا بہتا ہے اتنا ہی اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے۔ جانوروں کے خون میں اور اللہ کی کبریائی میں آپس میں کیا تعلق اور واسطہ ہے یہ پھر کبھی، لیکن حکم یہ ہے اتنی لمبی تکبیر نہیں ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مسجدوں میں بازاروں میں گھومتے رہتے تھے، بازاروں میں گھومتے رہتے تھے اور ہر ایک دکاندار کو کہتے تھے کہ تکبیر پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلے 10 دنوں میں تکبیر کے پڑھنے کا حکم دیا۔ جس آدمی نے بھی قربانی کرنی ہے اس کے لیے یہ فرض اور واجب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، لیکن اسے چاہیے کہ وہ مال کے طور پہ اپنے جسم کو سالم رکھے،
کہ جس طرح اللہ نے میری قربانی کو قبول کرنا ہے، اللہ سالم مجھے بھی قبول کر لے۔ جس طرح بکرے دمبے قربانی کے جانور میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھ میں بھی ان 9 دنوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کے نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے۔ حکم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی، اور حکم بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ کوئی آدمی کو ناخن کاٹ دیتا ہے، بال کاٹ دیتا ہے، حجامت کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ اس انسان کے دل میں نہیں ہے۔ جو لوگ اسے فرض اور واجب سمجھتے ہیں وہ صحیح بات نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح نماز کے بعد کر دی جائے گی۔